رؤف کلاسرا صاحب چلیں ہم اس پر آ جاتے ہیں. کیا سر آپ کو لگتا ہے, آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, کہ کوئی صدر صاحب یا فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے تھرو پیغام اسحاق ڈار صاحب کو دیا گیا ہے, یہاں تک خبریں آ گئی نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, بس بڑے میاں صاحب سے پوچھنا ہے, میاں نواز شریف صاحب سے. ابھی مسلم لیگ نون شاید انتظار کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لائیں گے پاکستان اس کے بعد شاید کوئی شکل نکلے گی معاملات کی. کوئی بات چیت آپس میں ان کی ہو رہی ہے یا ڈیگرز ڈرون ہے سر, کوئی چکر نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی بات چیت اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح کا تصور دیا جا رہا ہے. میری انفارمیشن بھی ہے اور کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے ابھی ایک اس پہ بڑا اچھا آپ نے ایک انٹرو بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ کلپس بھی چلائے ہیں, ایک کلپس اگر آپ اس کے ساتھ مزید چلاتے, آپ کی پروڈکشن ٹیم وہ چلاتی, تو بہت ساری میرا خیال ہے اس سے یہ ہوتی کلیئرٹی ہوتی. وہ کلپس ہے جو ڈاکٹر ان کے ساتھ ماہر ذوالفقار کے ساتھ ان کا پرویز الہی صاحب کا انٹرویو ہوا ہے, وہ اگر انٹرویو سنیں تو اس کے بعد تو آپ کو اگلے سال مطلب ہے اسے اگست ستمبر سے پہلے الیکشن ہوتے نہیں لگ رہے. اگر آپ نے وہ ہم نے کل چلایا تھا, بالکل درست فرمایا سر. اس میں وہ بڑا انہوں نے کلیئرلی بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اب وہ اس کے چیف منسٹر ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال شوڈ بی کاز آف وری, یا عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے پورا ان کو اعتماد میں لے کر اس کے بعد انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کو یا پھر دیگر لوگوں کو, چودھری فواد صاحب کو, ان کمپنی کو, ان کو کہا ہوگا کہ اب آپ جائیں اور اس کی ڈیٹیں دینا شروع کر دیں, 31 نومبر دسمبر بلا بلا چیزیں. اگین اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے. ادروائز جو پرویز الہی صاحب کی گفتگو تھی وہ تو بڑے کلیئر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جناب کہ میں نے خان صاحب کو سمجھا دیا ہے, ایک تو آپ کو گولی لگی ہوئی ہے, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, تقریر نہیں کر سکتے, آپ بتلا کے آگے پارٹی کو لیڈ نہیں کریں گے, کیسے کمپین چلائیں گے, نمبر 1. اور دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ آپ ہم نے بجٹ پاس کرانا ہے, ہم نے کوئی ڈیولپمنٹس کی چیزیں ہیں اور بہت سارے ہمارے ایشوز ہیں, تو انہوں نے کہا جناب مارچ تک تو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر ان کا ہے. انہوں نے کہا مارچ تک اسمبلی کو ہم نہیں توڑے, ایک چیز. دوسری اس سے اب کیا ثابت ہو, چلو جی اپریل میں توڑنا چاہتے ہیں, مارچ تک کی تو گارنٹی ہوگی. آگے بجٹ آنے والا ہے جون کا آپ کا, وہ جس کی آگے پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ بجٹ پاس کروانا ہے. اچھا مان لیا جی اپریل میں آپ نے حکومت توڑ دی, اپریل سے 3 مہینے آگے رکھ لیں, الیکشن ہونے ہیں اپریل میں جون. اب آپ کو اس کے بعد رہ کتنے مہینے جاتے ہیں, پھر نومبر کی بات کریں, اکتوبر کی بات کریں, درمیان میں رہتے ہیں 2 مہینے. آپ کا الیکشن کمیشن پھر آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب 2 مہینے رک جائیں, ایک ہی دفعہ آ کے جنرل ہم الیکشن کرواتے ہیں. ہاں ایک بہت بڑی میرا خیال ہے کہ ایک ان کا یہ عمران خان صاحب کا بڑا ایک شارٹ تھا, میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی ان کے آگے حساب سے بڑی اسٹریٹجی تھی کہ آپ مارچ میں الیکشن کروا لیں, دسمبر میں اسمبلیاں توڑ کے آپ اگر وہاں پہ مارچ اپریل میں اپنی حکومت دوبارہ لے آتے ہیں 5 سالوں کے لیے اس میں پنجاب میں, تو آپ کے پاس تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. جی کے پی چلو ایک اس کا اپنی جگہ پہ ہوگا. جو مین میٹر کرتا ہے پانی پت جو ہے پاکستان کے, جیسے دلی پہ قبضہ کرنے کے لیے پانی پت کی جنگیں لڑی پڑنی پڑتی, آپ کو جیتنی پڑتی تھی. وہ پنجاب ہے, وہ پنجاب ہے, پانی پت ہے آپ کا, کہ جتنا پنجاب سے آپ جیت کے آئیں گے پھر آپ کے چانسز بنتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پر اپنی حکومت بنائیں. پنجاب میں اگر آپ کی حکومت ہے وہاں پہ اپریل میں بنا کر بیٹھے ہوتے تو آپ کے لیے اگلا الیکشن جو ہے وہ جیتنا بڑا آسان تھا. لوگ تو اس کو ووٹ دیں گے جس کی پنجاب میں حکومت ہے, وہ ایم این اے وغیرہ کو کیوں کنسیڈر کریں گے. یہ خان صاحب کی اسٹریٹجی بڑی ٹھیک تھی, لیکن اب یہ لگتا ہے یہ حکمت عملی جو ہے ان کی, وہ اس پہ پرویز الہی صاحب اسے اگری نہیں کرتے, اور نہ صرف وہ آ کے اگری نہیں کرتے بلکہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان سے منوا لی ہے یہ بات کہ جناب مارچ تک آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا, مارچ تک اسمبلیوں کو ہم نے نہیں چھیڑنا, اور اگر ممکن ہوا تو ہم اس کا بجٹ جو ہے اگلے 2 مہینے جب پورے ایم پیز ایم این ایز وغیرہ جو ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو فنڈز دیے ہوئے ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, ایگزیکیوشن ہے, اور پھر کمیشن وغیرہ کے آپ کو پتہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, تو آپ نے پیمنٹس کروانی ہے, ریلیزز کروانے ہیں, تو آپ ابھی سے سارے ہمارے کھاتے اگر خراب کرنا چاہتے ہیں تو ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے. یہ مجھے الیکشن ہوتے ہوئے اگر پرویز الہی صاحب کی بات کو بائی کیا جائے, میں ان کی بات کو سیریس لوں گا, کیونکہ ہی از اے چیف منسٹر, انہوں نے سمری سائن کرنی ہے, انہوں نے چیزیں کرنی, اور اگر عمران خان صاحب نے ان پہ دباؤ ڈالا یہ لاسٹ ورلڈ, تو میرا خیال وہ ریوولٹ کر جائیں گے. وہ پھر یہ جو آپشن ان کے پاس پہلے آیا تھا شہباز شریف صاحب والا اور یہ زرداری اینڈ کمپنی صاحب والا, وہ پھر اس طرف آگے جانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہ الیکشن موڈ میں نہیں لگ رہے اس وقت اس پہ پرویز الہی صاحب ہیں. بٹ یہ بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے سر, لیکن مجھے تو شاید یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ریوولٹ کرنے کی بھی سٹیج نہیں آئے گی, کیونکہ عمران خان صاحب کو شاید کچھ اور بھی بہت بڑی زیادہ ریالٹیز شاید یا ریالٹی چیک دیا ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب نے. وہ پرانے زیرک سیاستدان ہیں, انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ریالٹی چیک بھی دیا ہوگا کہ یہ جو ابھی آپ کے ارد گرد اتنا بڑا ایک قلعے کسی صورتحال ہے, آپ وہاں پر موجود ہیں, محفوظ ہے, پنجاب حکومت پورے آپ کے ڈسپوزل پر ہے. یہ بالکل ٹھیک. اور پلس اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس سے پہلے یہ عثمان بزدار صاحب پہ کیسز چل رہے ہیں,
फराह गोगी साहबा पे केसेस चल रहे थे, बाकी इधर उधर के उनके जो करीबी लोग हैं उन पे केसेस चल रहे हैं। सो इमरान खान साहब अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि परवेज अली साहब रिवोल्ट करके उधर ये दूसरी साइड पे चले जाएं और पूरा का पूरा पंजाब भी क्या आपके हाथ से निकल जाए, कल को केसेस भी दोबारा शुरू हो जाएं, गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएं, और बहुत सारे स्कैंडल्स आ रहे थे, चीज़ें हो रही थी, वो भी निकल जाएं, प्रोटोकॉल सब कुछ। सो मेरा ख्याल परवेज अली साहब ने उनको एक तरह का उन्होंने वो क्या वे किस्म की थ्रेट तो नहीं कहूँगा, वो रियलिटी चेक की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने उनको समझाई होगा कि सर जी आप अपने जो लेफ्टिनेंट्स हैं, बिल्कुल आपके लेफ्टिनेंट्स जो है ना उनको ज़रूर आप उनको अनलीश किए रखें, वो आके धमकियां देते रहे, 20 को होंगे तो 30 को होंगे। लेकिन मेरा ख्याल इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग उनके साथ यही हो चुकी है कि ठीक है फिर जैसे चल रहे चलते रहें, आप वहीं पे कैमरे में उसके वजीर आला के तौर पर, हम अपना जो भी है थोड़ी बार्गेनिंग चिप है हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे।